وہ پھر ایک ریئلی ڈسٹربنگ یا ایٹ لیسٹ اٹینشن سیکر ایونٹ جو ہے وہ بن جاتا تھا. اب یہ توپ چلانے کی پوزیشن بھی نہیں, توپیں تو انہوں نے سرنڈر کر کے تو ان کو پالش کر کے تو باقاعدہ پارک کر دیا. رائٹ ناؤ تمام توپیں جو ہیں اس سائڈ کی, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ پارکڈ ہیں, ان کے اوپر ترپال پڑے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد یہ ایک سفید جھنڈا لے کے تو سرحدوں پہ انڈین جو ہے جو ملٹری اس کے ساتھ ہیلو آئے کہ معاملات کو ایکسچینج کر رہے ہیں, کبھی پھول دے رہے ہیں کبھی پھول لے رہے ہیں. تو ان حالات میں انہوں نے توپ تو چلانی نہیں, تو اس میں G20 کو یہ کیسے روک سکتے تھے سوائے یہ عوام کی ایک جو ہے غضب سے بچنے کے لیے یا ان کی. جے ہند, سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. دوستو اب جو کشمیر میں جس طرح G20 کا سمٹ ہو رہا ہے اس کو لے کر پاکستانی میڈیا میں کافی چرچے ہو رہے ہیں, لیکن پاکستان کا اب کوئی بھی وہ زور نہیں چل رہا ہے. اور پاکستانی آرمی نے دوستو کشمیر کے نام پر بالکل بھارت کے سامنے تو سرنڈر کر چکی ہے, لیکن پاکستان کے لوگوں کو آج بھی برگلانے کی کوشش کر رہی ہے. اور POK کے لوگ دوستو آئے دن جس طرح کشمیر میں اب ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر POK کے لوگ بھی پاکستان سے جلد اپنا پیچھا چھڑوانا چاہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے آئے دن پاکستانی آرمی کے خلاف POK میں نعرے بازی ہوتی ہے. تو دوستو پاکستانیوں نے آج تک POK کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا ہے, ایک طرح سے ان کو بندی بنا کر ہی رکھا گیا ہے. تو دوستو POK کے لوگ اپنی آزادی کے لیے آئے دن آواز اٹھاتے ہیں, اس سے پاکستانی میڈیا دھیان بھٹکانے کے لیے طرح طرح کا بھارت کے پرتی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے. تو چلیے دوستو ہم دکھاتے ہیں آپ کو ایک G20 سمٹ کو لے کر بہت ہی بڑی اور مزیدار ویڈیو. اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے گا, پلیز آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا. چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ. میں امپورٹ کر کے تو پھر ان کی جو ہے نا ایسی کی تیسی کی. اب یہ جو ہے نا ہمارا ایک کلچر بن گیا ہے بھائی, جھوٹ ہے, فراڈ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس میں جو ہے آدمی کیا بات کرے. لیکن بری صاحب یہ جو چیز ہے G20 کی, میں اس کو میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ بات پہلے انڈیا نے فیلرز چھوڑے کہ G20 کی میٹنگ جو ہے نا وہ کشمیر بھی ہوں گی, پھر انہوں نے بڑی چھوٹے پیمانے پہ میٹنگز, یہ ٹورزم, کیونکہ وہ کشمیر کو ٹورزم کا اینگل دینا چاہتے ہیں, سپورٹس کا اینگل دینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ان کو ٹورزم سے لنک کر دو, کہو جی یہ بڑا نارمل چیز ہے. یہ دیکھو پاکستان کے پاس کیا ہے, اس کے اوپر کیا کر سکتا ہے پاکستان؟ کیا پاکستان ٹرکی کو اور سعودی عرب کو کہہ سکتا ہے وہاں پہ نہ جاؤ, پرٹیکولرلی اس چیز میں G20 کے ممبرز ہونے کی وجہ سے؟ تو یہ جو کویسچن ہے یہ, اور دوسری بات ہے برسٹر صاحب, یہ میرے لیے بڑا پوائنٹ آف کنسرن ہے اور میں نے اس پہ بات بھی کی, اور میں چاہتا ہوں آپ بھی اس پہ کائنڈلی روشنی ڈال کے ہمیں تھوڑا ایجوکیٹ کریں کہ جب UAE اور باقی ملک انڈین آکوپائڈ کشمیر میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پاکستان خاموش رہتا ہے. آج وہاں پہ وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کہہ رہا ہے جی انڈیا یہ کیوں کر رہا ہے. اور جب انڈیا نے اور جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آزاد کشمیر سے یا GBN جگہوں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے کہا دیکھو جی یہ کیوں گزر رہا ہے, یہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. انڈیا چائنیز انویسٹمنٹ کے اوپر ڈسپیوٹڈ اس کو کہہ سکتا ہے کہ تم کیوں جا رہے ہو, لیکن پاکستان وہاں پہ بات نہیں کر سکتا. سو ہاؤ ڈو یو سی دس مائنڈ سیٹ ان پاکستان اسٹیٹ اپریٹس اور انسٹیٹیوشن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے جی کہ اس وقت آپ جب یہ چیز دہرا رہے ہیں نا, تو اس وقت جو ہے پاکستان میں جو افراتفری اور انٹرنل کانفلکٹ جس سطح پہ پہنچ گیا ہے کہ وہاں پہ میری اطلاع کے مطابق تو اب کچھ ایمبیسیاں بند ہو رہی ہیں اور وہ دروازے بند کر رہے ہیں. عوام اپنے آپ کو غیر محفوظ فیل کر رہے ہیں. الیکشن کے نام پہ جو ڈرامہ چل رہا ہے, جیسے اعلان جنگ ہو رہا ہے, کوئی دو کیا کہتے ہیں اس کو, متعارف ملکوں کے درمیان افغانستان کے خلاف جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ رکھ کے دیکھیں تو بیسیکلی کشمیر ان کے ریڈار سے اتر چکا ہے. یہ جو آپ بیانات دیکھتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو آکش ایلیمنٹ ہے اور اس کا ترجمان جو وزارت خارجہ کا فرسودہ دماغ ایلیمنٹ, جو اس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ جن کو بالکل جو ہے کسی بھی طریقے سے کشمیر کے حوالے سے اگر ان کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو گزشتہ 70 سال سے انہوں نے ایک ہی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو ایک ہی طریقے سے ایک ہی الفاظ میں دہرائے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کس بنیاد پہ کسی بھی ملک کو کہہ سکتے ہیں جی UAE کو یا کوئی بھی ترکی کو یا کسی طرح کے آپ نہ جائیں جی ڈسپیوٹڈ ملک ہے. جی کیسے ڈسپیوٹڈ ہے جناب, ذرا ہمیں بھی بتائیے گا.
وہ تو جو کچھ انڈیا اور پاکستان کے درمیان انٹرنلی چل رہا ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر، یا ایک دوسرے کو کلیم کرنے کے اندر کہ جی یہ علاقہ ہمارا ہے، اور انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہمارا ہے، لیکن یہ ترکی کے لیے یا یو اے ای کے لیے کس طرح ڈسپیوٹڈ ہے؟ ان کے لیے تو جو بھی ٹیریٹوری ہے انڈیا کے پاس، خواہ وہ کشمیر کی ہے، لداخ کی ہے، کہیں کی ہے، وہ ان کے نزدیک انڈین ٹیریٹوری، اور اگر آپ کے اور انڈیا کے درمیان کوئی کسی قسم کا تصادم ہے تو اس میں وہ پارٹی کیوں بنیں گے؟ یہ بات تو بڑی کلیئر ہے، اور اس پہ ہم نے کئی دفعہ وضاحت کی. لیکن یہ جو پاکستان کی اسٹریٹجی اس پہ رہی ہے جی، اس پہ 3 مہینے پہلے میں نے یہ ایشو ریز کیا تھا کسی اسی طرح کے چینل پہ ہی غالباً، تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے G20 کشمیر میں، تو اس کو پاکستان نے تو ٹوٹلی رول آؤٹ کر دیا تھا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، گویا G20 کو پاکستان کی وزارت خارجہ ڈکٹیٹ کرتی ہے. اور یہ اتنا بڑا کانفیڈنٹ قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے کہاں سے آئی تھی؟ چائنا کے سامنے رکھتے ہوئے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم چین کو کہیں گے تو چین جب اس کو نہیں مانے گا تو یہ کیسے ہوگا؟ اب یہ چین نے بھی نہیں مانا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، چین نے بھی اس پہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ جی یہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے، آپ وہاں پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس سے یہ ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ چین کی یہی تو پالیسی ہے کہ وہ دونوں طرف جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں کہ ادھر سے یہ خوش ہو جائیں لیکن ادھر سے وہ شامل بھی ہیں، اور ان کو یہ بتا دیں کہ ہماری جی وہ ایک تو پالیسی ہے نا کشمیر پہ، تو ہم تو ہسٹوریکلی کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری مانتے ہیں، اور یہ درست ہے چونکہ چین کے جتنے آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہے انکلوڈنگ ایون ویزا، اس میں وہ جو ہے جموں کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری مانتے ہیں، اور یہ انڈیا کو پتہ ہے، اس لیے انڈیا کے لیے یہ کوئی شاکنگ یا کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک طرح کا ڈیزاسٹر ہے. میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کی پریس جو ہے یا آپ کے حالات نارمل ہوتے اس وقت، یہ جو کچھ وہاں پہ چل رہا ہے یہ نہ چل رہا ہوتا، تو آپ دیکھ لیتے کہ ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو جاتا، پتہ نہیں کیا توپیں جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی، اور کیا سرحدوں پہ جو ہے وہ فائرنگ ایکسچینج ہونا شروع ہو جاتی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے انڈرمائن بھی کیا جا سکتا تھا. اگر آپ فائرنگ شروع کر دیں سرحدوں پہ پہلے کی طرح نان سٹاپ تو توپیں چل رہی ہیں، تو ظاہر ہے G20 کا اس کے 100 کلومیٹر جو ہے وہ سرحد ہے سری نگر سے مظفر آباد 140 کلومیٹر ہے، صرف بعض جگہوں پہ اس سے بھی کم ڈسٹینس ہے. تو وہ پھر ایک ریئلی ڈسٹربنگ یا ایٹ لیسٹ اٹینشن سیکر ایونٹ جو ہے وہ بن جاتا تھا. اب یہ توپ چلانے کی پوزیشن بھی نہیں، توپیں تو انہوں نے سرنڈر کر کے تو ان کو پالش کر کے تو باقاعدہ پارک کر دیا. رائٹ ناؤ تمام توپیں جو ہیں اس سائڈ کی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ پارکڈ ہیں، ان کے اوپر ترپال پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایک سفید جھنڈا لے کے تو سرحدوں پہ انڈین جو ہے جو ملٹری اس کے ساتھ ہیلو آئے کہ معاملات کو ایکسچینج کر رہے ہیں، کبھی پھول دے رہے ہیں کبھی پھول لے رہے ہیں. تو ان حالات میں انہوں نے توپ تو چلانی نہیں. تو اس میں G20 کو یہ کیسے روک سکتے تھے سوائے یہ عوام کی ایک جو ہے غضب سے بچنے کے لیے یا ان کی اشک سوئی کے لیے انہوں نے ایک اردو اخبار میں بیان جاری کر دیا. یہ آپ دیکھیں گے یہ انٹرنیشنل کسی نیوز پیپر میں یہ کوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے منع کر دیا ہوگا کہ ایجنسیز کو جاری نہ کریں جو انٹرنیشنلی کوٹ کرتی ہیں، یہ بس لوکل اردو والوں کو دے دیں، چونکہ ساری دنیا کا درد اردو والوں کو زیادہ ہوتا ہے، اور بغیر بات کو سمجھے انہوں نے اظہار کرنا ہوتا ہے تو خوش ہو جائیں گے جی ہم نے تو فلاں کر دیا. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے پاکستان کی پالیسی کا اور پاکستان کی لیڈرشپ کا، جو اس وقت ہے ہی نہیں. تو جن لوگوں کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے کسی کے ہاتھ میں تو ہوگی نا، اگر یہ ملک چل کیسے رہا ہے. اس ملک کی یہ حالت ہے کہ کل سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن کیا ہے اور آج پارلیمنٹ کی ساری بڑی پارٹیوں نے جو ہے اس کے خلاف اس کو مسترد کر دیا کہ ہم نہیں مانتے. تو انارکی جس کو آپ کہتے ہیں وہ کس چڑیا کا نام ہوتا ہے جناب؟ انارکی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن جو ہے وہ آپ کی جو سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے وہ ڈسمس کر دے، تو نہ اس کو فرق پڑے نہ اس کو فرق پڑے، یا تو پھر اگلا سٹیپ لینا بھائی.
کہ ہم نے ڈسمس کر دیا تو اب کیا ہے, کیا آپ جو ہے وہ چیف جسٹس کو اریسٹ کریں گے, اس کے خلاف جو ہے وہ رینجر بھیجیں گے, یا پھر کیا چیف جسٹس جو ہے وہ اپنے اختیارات اس کو بھی حاصل ہیں کے مطابق اپنے حکم کو منوانے کے لیے کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اپیل کرے گا؟ تو وہ اس پہ نہیں جاتے, اس سے تھوڑا. تو دیکھا ہوگا دوستوں کس طرح سے پاکستانی میڈیا اس کی چرچا کر رہا ہے. بھارتیہ کشمیر میں تو کافی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, چاہے کالج ہو, ہاسپٹل ہو, سڑکیں ہو, سب کچھ, اور کافی بار کے بڑے بڑے دیش وہاں پر انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں پی او کے حالات بالکل خستہ ہے. لمبی لمبی آٹے کے لیے قطاریں نظر آ رہی ہے, اور ان لوگوں کو جو آٹا دیا جا رہا ہے وہ ایسا ہے کہ جانور بھی اس کو نہ کھائے, ویسا آٹا انسانوں کو بانٹا جا رہا ہے. تو دوستوں پی او کے لوگ اب دیکھتے ہیں کتنے دنوں میں بھارت کا حصہ بن پاتے ہیں. تو ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک جے ہند, وندے ماترم.